اس وقت میرے عزیزوں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے، آپ کو مجھے احساس ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہوا، سب نے کہہ دیا الحمدللہ الحمدللہ موجیں ہی ہو گئیاں، پھر عید کا سیزن لگائیں گے، پھر جانور مہنگے کریں گے، کپڑے مہنگے کریں گے، غریب امیر کی کھال ادھیڑ کے اپنے گھر میں خوشیاں لے کے آئیں گے۔ کالی پٹیاں باندھ کر اسمبلی کے اندر احتجاج کر کر میرے عزیزوں لاک ڈاؤن نامنظور کر کے ہم نے لاک ڈاؤن تو ختم کرا لیا۔ مسلمانوں سانو احساس ہے کہ 1.5 سال سے ہم مکے مدینے کا دروازہ ہی نہیں کھلوا سکے۔ اتنا بڑا سانحہ کہ جب سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ فارنر سعودیہ سے باہر والا اس سال بھی حج نہیں کر سکتا، کیا کسی کا آنسو نکلا؟ کیا کسی نے استغفار کی؟ کیا کسی نے اپنے گھر کے اندر ایک وقت کی روٹی کھانی چھوڑ دی؟ جب پیغام پہنچا ہوگا، ہمارا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب پیغام پہنچا ہوگا اور کہا ہوگا سرکار اللہ اکبر اس سال بھی پاکستان والے آپ کے روزے کی زیارت کو نہیں آ سکتے، حضور نے پوچھا ہوگا میرا رب کیا وہاں کے بندوں نے میرے امتیوں نے پریشان ہو کے روٹی کھانا چھوڑ دی؟ نہ پہلے 3 مرتبہ کھاتے تھے، وہ 4 مرتبہ کھا رہے ہیں، کیا نئے کپڑے پہنا چھوڑ دیے؟ خدا پاک کی قسم، اور پوچھ صدیق سے، پوچھ عمر سے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مدینے میں نظر نہ آئے، صحابہ نے روٹی کھانا چھوڑ دی۔ حضور علیہ السلام کا جنازہ میرے عزیزوں حجرہ عائشہ میں پڑا ہوا تھا، اور چلو انسانوں کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، جانوروں کو کیا ہو گیا وہ بھی رو رہے تھے۔ حضور کی قصبہ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں قصبہ اونٹنی صدیق اکبر کے سامنے کھڑی ہوتی اور یوں کر کے گردن ہلاتی اور بھاں بھاں کر کے روتی، صدیق بھی اونٹنی کے ساتھ رونے لگ جاتے اور کہتے عمر عثمان تمہیں پتہ ہے اللہ کی طرف سے یہ مخلوق اونٹنی پوچھ رہی ہے۔ صدیق جب بھی منبر محراب میں نظر آتا تو ایک کے ساتھ 2 نظر آتے تھے، 3 دن ہو گئے صدیق اکیلا نظر آ رہا ہے، دوسرا تیرے ساتھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ 14 دن اونٹنی نے کچھ کھایا نہیں، 14 دن اونٹنی نے کچھ پیا نہیں۔ صدیق اکبر عمر کہتے ہیں مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوتی اور اپنی گردن کو اندر کر کے منبر دیکھتی، محراب دیکھتی، بھاں بھاں کر کے مسجد کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے رونے لگ جاتی۔ جب 14واں دن ہوا، اما عائشہ کہتی اونٹنی آئی، حضور کے حجرے کی چوکھٹ پہ سر رکھا، باں باں کر کے روتی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک خچر آیا جس کا نام یافور تھا، رحمت دو عالم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے سر ہلانے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کہا یا رسول اللہ، فرمائیے کہہ رہے اللہ کے نبی مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، میری نسل کے اندر، میری نسل میں بہت سارے نبیوں نے میری نسل کے اوپر سواری کی ہے، کہنے لگا میں اپنی نسل میں اکیلا بچا۔ حضور نے فرمایا اسے مسجد کے دروازے پہ باندھ دو، جب مسجد میں کوئی نہ ہوتا میرے نبی کو کسی کے بلانے کی ضرورت پڑتی، آپ فرماتے یا غفور، وہ گردن یوں کر کے ہلاتا، آپ فرماتے جا میرے ابو بکر کو بلا کے لا، یہ یافور مدینے کی گلیوں میں دوڑتا، جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ ٹکرے مارتا، صدیق اکبر دروازہ کھولتے یہ مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرتا، سمجھتا تھے آقا مجھے بلا رہے۔ حجرہ عائشہ میں یہ دل کملی والا امت سے جدا ہو کر آنکھیں بند کر کے پڑا تھا، اور بلال مدینے کی گلیوں میں زاروں قطار رو رہا تھا، ابو بکر عمر آنسو بہا رہے تھے۔ اس وقت یافور مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا، بھاں بھاں کر رہا تھا۔ حضور کا جنازہ اٹھنے سے پہلے مدینے کے باہر کنویں میں گیا، چھلانگ لگا کر اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اور بتلا دیا آقا دنیا میں نہیں رہے تو ہمارے دنیا کے اندر رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ اتنے پتھر دل، اتنے سخت دل، اور لوگوں دوسری مرتبہ حج کے لیے ہمارا داخلہ ممنوع، عمرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یا اللہ یہ اتنی بڑی، یا اللہ یہ اتنی بڑی ہمارے لیے پابندیاں کیوں لگ گئی؟ کروزہ الور سے روا آواز آتی ہے، ذکر تو میرا کرتے ہو، اظہار محبت تو میرے سے کرتے ہو، طریقے غیروں کے اپناتے ہو، اس لیے میں محمد کا روزے پر بلانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے۔